قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ ناظرین و سامعین، جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر قسم کے جادو سے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ بالخصوص یہ کرونا جیسی بلا جو آج کل دنیا میں آئی ہوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ امید ہے آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا کہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال تک اپنی گود میں کھلایا اور پالا اور اپنا دودھ پلایا۔ قبیلہ بنو سعد، گاؤں کا بھی نام یہی ہے، بنو سعد اسے کہا جاتا ہے۔ بنو بکر قبیلہ بنو سعد کی شاخ تھی جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق۔ والد کا نام زویب، لال واو یا با، زویب۔ شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا، آپ کے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے اپنے ماں باپ نے، یعنی گھر والوں نے، والد تو پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور یہ ماں باپ بچپن میں اپنے بچے دوسروں کے حوالے کیسے کرتے اور کیوں کیا؟ میں نے 2-3 باتیں عرض کی تھی۔ پہلی بات، ہر قوم کو، ہر مہذب قوم کو اپنی مادری زبان سے لگاؤ اور پیار ہوتا ہے۔ شہروں میں زبانیں مکس ہو جاتی، دوسری زبانوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے ایسے ماحول میں بچوں کی پرورش کرائی جائے کہ جہاں بچے اپنی زبان پر، زبان دانی پر عبور حاصل کر لیں۔ پھر یہ بچپن کی جو عمر ہوتی ہے نا، جو چیز زبان پہ آتی ہے وہی دل میں آ جاتی ہے، وہ پھر بھولتی نہیں۔ نمبر 2، دیہاتی ماحول بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی خوشگوار ہوتا۔ شہروں کو دھواں، شہروں کی انوائرمنٹ، گاڑیاں، شور شرابہ، غذائیں، ہوائیں جب بیکار ہو جاتی ہے، ملاوٹ زدہ ہو جاتی ہے تو صحت پر اثر ہوتا ہے۔ اب بھی تجربے کی جو بات آپ حضرات کی بھی میرے بھی ہے کہ جو بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے ہیں وہ شہر میں پرورش پانے والے بچوں سے صحت پہ جہاں اچھے ہیں، وہاں جرت میں، بہادری میں بھی وہ شہر والے بچوں سے کہیں زیادہ آگے ہو۔ بے شک ہم لوگ دیہاتی دنیا کو سادہ تو کہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ
बहादुर होते हैं। बनु साद की औरतों को भी रोजगार मिल जाता था और वो उस अपने रोजगार के लिए कि वो चलता रहे, शहरों से उमरा के बच्चे, अच्छे लोगों के बच्चे लाकर उनकी तरबियत करते थे। देखभाल होती थी बच्चों की, ये नहीं है कि माँ बाप बिल्कुल देकर भूल जाते थे, या जो लेके आती थी वो उनसे दोबारा मिलाने ही नहीं ले जाती थी, ये चीज नहीं। हिफाजत होती थी, देखभाल होती थी, अखराजात दिए जाते थे, एक चीज तय हो जाती थी। उसी चीज की गर्ज से खुद हजरत हलीमा फरमाती है कि जहां मेरा इलाका खुशगवार, खूबसूरत, तरोताजगी के लिहाज से, पैदावार के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, पानी की फरावानी के लिहाज से मक्के से कहीं दर्जे अच्छा था, वहीं उन दिनों में खिजा ने डेरे डाल लिए थे, बारिशें रुकी हुई थी, जमीन की पैदावार नहीं हो रही थी, घरों के अंदर ग़िज़ा का सामान खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से मेरा अपना बच्चा भी, ना मेरा दूध उतरता, ना मेरे घर की बकरी और ऊँटनी का दूध उतरता कि मैं अपने बच्चे को या घर वालों को पिला लूं। उस वजह से मेरा बच्चा भी हर वक्त रोता और बिलखता रहता। जब खवातीन मक्के जाने लगी तो मैं भी अपनी एक लागेर सी ऊँटनी पर, जो चलने में कमजोर थी, सवार होकर मक्का जा पहुंचे। मुझे इत्तला मिली कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर में पोता है। मैं गई, चेहरे से चादर उठाकर जो देखा तो दिल ने कहा, हलीमा, आसमान का चांद क्या खूबसूरत होगा जितना ये मासूम बच्चा खूबसूरत है। लेकिन जब पता चला यतीम है तो ये खौफ दिल में आया, मुझे मिलेगा क्या। मैं भी छोड़ के चल दी और दूसरी भी जितनी खवातीन बनु साद की आई थी, उन सब ने यतीम समझ के छोड़ दिया। मैंने अगले दिन भी अर्ज किया था, छोड़ा नहीं बल्कि छुड़वाया गया कि मेरे अल्लाह ने इंतखाब कर रखा था, चुन रखा था, देना किसको है। सबने बच्चे अमीरों के उठाए, मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया, सिर्फ ये देखकर कि इसके साथ दूध पीने वाला तो इसका अपना बच्चा है, ये हमारे बच्चे को दूध पिलाएगी या अपने बच्चे को पिलाएगी। और इन दिनों में इस कबीले पर और इस गांव पर बहार का मौसम ही नहीं, बारिशें नहीं, पैदावार नहीं, फक्र फाका है, तो क्या होगा। चुनाचे शाम हो गई, घर घर में घूमी, मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया। उन सब ने ले लिए और वो बच्चे लेके चलने लगी तो मुझे ख्याल आया कि हलीमा, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं, क्या पता उस यतीम को उठाने से ही अल्लाह पाक मेरे घर के हालात को तब्दील कर दे। तो मैं पलट कर शाम को आमना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर चेहरा देखती रही तो दिल ने कहा, हलीमा उठा दे, यतीम है तो क्या हुआ। लगता है, महसूस होता, माथा बता रहा है कि इसके उठाने से मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। कहती है, जैसे ही मैंने उठाया, मेरे अपने वजूद के अंदर जो अल्लाह पाक ने दूध का सिस्टम लगा रखा था वो उबलने लगा। मेरा बेटा भी
पिए तो ख़त्म ना हो और ये आमना का लाल दुर्र यतीम भी पिए तो ख़त्म ना हो। खुशकिस्मती समझी, सीने से लगाया तो ये सब कुछ हो गया। अब लेके ऊँटनी की तरफ आई तो मेरा खामद आगे बैठा और मैं उसके पीछे बैठी ऊँटनी पर। तो ऊँटनी चलने का नाम नहीं लेती, बहुत जोर लगाया, हालांकि घर की ऊँटनी है, हमेशा चलती है। तो बाद लोगों ने तो लिखा है कि गैब से आवाज आई कि ये पीछे बैठने वाला नहीं है, ये तो दुनिया का इमाम है, इसको आगे बिठाओगी तो ऊँटनी चलेगी। और बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत हलीमा कहती है मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो बसा औकात सवार जो होते हैं ना ऊँटनियों के, वो उनके हालात से वाकिफ होते हैं, अपने जानवरों की जरा कदर से वाकिफ होते हैं, अपने जानवरों की जिद, प्यार, अना सबसे वाकिफ होते हैं। उस वाकफियत की बिना पर मैं आमना के दुर्रे यतीम को लेकर आगे बैठी, मेरा खावन पीछे बैठा। अब जो मुहार को हिलाया तो ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उसे चाबुक मार के उठा दिया। जब उसके दूध की तरफ नजर डाली तो मालूम हुआ कि दूध से उसके थन भर गए, जो पहले सूखे हुए थे, दूध का नामो निशान नहीं था। मैंने अपने खामन से कहा, लगता है कि ये बच्चा को मामूली नहीं, ये गैर मामूली, और इसके उठाने से, इसके लाने से हमारे हालात, मैंने अपने जिस्म को देखा, ऊँटनी को जिस्म को देखा, फिर ऊँटनी की रफ्तार को देखा, जिस रफ्तार से वो चली कि वो पहले निकलने वालियों को रास्ते में क्रॉस करती हुई आगे बढ़ी। तो उन औरतों ने, बनु साद वाली ने जो पहले निकल चुकी थी, कहने लगी हलीमा आते वक्त तो तेरी सवारी चल नहीं सकती थी, ये क्या हुआ कि इतनी तेज वही सवारी है? तो मैंने कहा कि हाँ सवारी तो वही है, लेकिन जो आज सवार है ना, ये शायद उसकी बरकतें हैं कि मेरी सवारी ने रफ्तार पकड़ी। कहती हैं कि हम घर पहुंचे, पहुंचने से पहले ही पूरा गांव हरियाली में बदल चुका था, जहां खुशकी आ चुकी थी, तरोताजगी ने डेरे डाल दिए। घर पहुंचकर ऊँटनी का दूध निकाला, बकरियों का दूध निकाला तो बर्तन भर गया। बर्तन नहीं है लेकिन दूध कम होने का नाम नहीं लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से पूरा बनु साद बहारों में बदल गया। हर घर में बहार और रौनक आई, और पूरे गांव में ये बात मशहूर हुई कि इस कुरैशी बच्चे की बरकतें हैं कि बनु साद का इलाका बहार ही बहार बन गया। अब हर कोई इस कुरैशी बच्चे को गोद में उठाकर प्यार भी करने वाला है और लोरियां भी देने वाला। यहां हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने बचपन ही में आमना की इस दुर्रे यतीम का इंसाफ देखा कि मेरे दाईं तरफ वाला दूध जो पिया है तो बाईं तरफ कभी मुंह नहीं लगाया, इसलिए कि उधर से मेरा बच्चा पीता था। कभी भी उस उम्र में भी आमना के दुर्रे यतीम ने मेरे बच्चे का हक कम नहीं होने दिया। अब मेरा बच्चा भी पीता है, आमना का दुर्रे यतीम भी पीता है, मेरे दूध ने कम होने का नाम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ते रहे। कभी कभार मक्के से भी कोई आ जाता,
کبھی کبھار یہاں سے بھی خبر چلی جاتی. اس طرح گزرتے گزرتے جناب نبی کریم علیہ السلام کی 3 سال کی عمر ہو گئی. اب میں ایک دن واپس لوٹانے کے لیے، میرا دل تو نہیں کرتا تھا کہ گھر کی ساری برکت چلی جائے گی، لیکن قانون ہے، ہمیں ہمیشہ تو رکھ نہیں سکتی. تو میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آمنہ کے در یتیم کو سواری پہ بٹھا کر مکے چھوڑ دیں گے. حضرت حلیمہ کے حوالے کیا. آنسو بہ رہے تھے، لیکن حضرت حلیمہ نے کہا کہ مکے میں وبا بھی ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں، کہیں میرا بچہ اس وبا کا شکار نہ ہو جائے، ابھی تو اسے واپس لے جاؤ، کچھ دن وہاں اور رکھو، پھر اس کو چھوڑ جانا. فرماتی ہے کہ میری روح میں جیسے مجھے حیات مل گئی ہو، جیسے مجھے دوبارہ زندگی مل گئی ہو، میرے پاؤں زمین پر نہیں لگے، میں اس پھر پربہار شخصیت کو، اس بابرکت اور مبارک بچے کو لے کر واپس قبیلہ بنو سعد میں آئی. الحمدللہ. انہی دنوں میں وہ واقعہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہوتی ہے، جسے شک صدر کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ حضرت حلیمہ کے گھر کی بکریاں چرانے مصروف، کہ ان بچوں نے دیکھا جو دائی حلیمہ کے گھر کے ہیں کہ آنے والے کچھ آئے جنہوں نے ہمارے قریشی بھائی کو لٹایا، سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، دل کو ایک تھال میں رکھ کر دھویا، دھونے کے بعد پھر اس دل کو اندر رکھا، سیا، چلے گئے. اتنی دیر میں کوئی بچہ دوڑتا ہوا حضرت حلیمہ کے پاس پہنچا کہ قریشی بھائی کے ساتھ کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے. حضرت حلیمہ کے سارے گھر والے بھاگے آئے. کیا ہو گیا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں گھبرا گئی کہ کسی جن یا شیطان کی کارستانی تو نہیں. بعض علماء نے اس واقعے کو لکھتے ہوئے آگے لکھا ہے کہ اب حضرت حلیمہ خوف زدہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے چھوڑنے گئی. یعنی وہ پہلے والے چھوڑنے سے یہ واقعہ پہلے کا ہے. اب چھوڑنے گئی تو حضرت آمنہ نے واپس دے دیا کہ اسے لے جاؤ، مکے میں وبا پھیلی گئی. انہی دنوں میں حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر لوریاں دیتی تھی. اس لوری کو بھی محدثین نے اور مورخین نے بیان کیا. گویا کہ حضرت شیمہ سکی بہن نہیں، لیکن ان برکتوں کے باعث جو دیکھ چکی تھی، اپنے سکے بھائیوں سے بھی زیادہ اپنی پیار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی انتہا کر دی. آخر 6 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو اس امانت کو دینا ہی پڑا. کہتی ہیں میں رو کے جب چلنے لگی تو حضرت آمنہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے، جب تیرا جی چاہے اسے دیکھنے اور ملنے آ جانا. لیکن میں نے اپنی چادر میں اپنے آنسوؤں کو چھپایا
کہ حلیمہ آمنہ کے سامنے کیا بیان کروں کہ تیرا بیٹا کیا ہے. آخر حضرت حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس آ گئی. میرا قبیلہ بنو سعد میں 2-3 بار جانے کا اتفاق ہوا. میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہے، وہ جگہ بھی دیکھی ہے. بلکہ آج بھی حضرت حلیمہ کا خاندان وہاں موجود ہے. واللہ عالم آج بھی اس گھر میں بکریاں موجود ہیں. اسی خاندان کی نسل ہے جو اس وقت تھی، یا بعد کی پیداوار ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اب میں یہاں پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک بار میں گیا، ظہر کی نماز ہو رہی تھی. چھوٹی سی بستی ہے، پہاڑوں میں گھری ہوئی. اس وقت پکی سڑک ہی نہیں تھی. پہاڑوں کے اندر سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے. اچھا خاصا ڈرائیور جو جانتا ہو تو جا سکتا ہے، ورنہ آدمی راستہ ہی بھول جائے. ظہر کی نماز میں ہم جا کر شریک ہوئے تو وہ جو قبیلہ بنو سعد کا اس وقت کا رئیس تھا، بڑا تھا، اس نے ہم آنے والے مہمانوں کو نماز کی سلام کے بعد دیکھا. ابھی مسافہ نہیں ہوا، وہ شخص گھر بھاگا ہوا گیا اور گھر میں اس نے قہوہ اور چائے کا آرڈر کر دیا کہ مہمان آئے گئے. ہمیں کوئی علم نہیں، کوئی ملاقات نہیں. ہم اپنی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو سوچ رہے تھے کہ کوئی گائیڈ لیں، کوئی بچہ لیں، کوئی بندہ لے جو ہمیں وہ جگہ دکھائے. تو وہ رئیس اس قبیلے کا بنو سعد کا دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا میں ہانگ کانگ سے آیا ہوں. ہانگ کانگ چائنا میں ہے. تو خوش وہ سیدھا پہلے ہم نے کہا زیارتیں کرنی، کہنا نہیں، پہلے چائے قہوہ چلے گا، اس کے بعد میں خود آپ کو لے چلوں گا. آپ اتنی دور سے ہمارے ہاں مہمان آئے. قہوہ پیا، چائے پی. اب وہ خود ایک ایک جگہ ہمیں دکھا رہے. جاتے وقت کہیں وہ شخص ہماری عدم موجودگی میں جب ہم نماز پڑھ رہے تھے، یا پیچھے گھر والوں کو کہہ گیا، ہمیں ادھر لے گیا، پیچھے ایک بکرا ذبح کر دیا گیا، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر. ہم جب واپس آئے اس سے اجازت چاہی تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، چلے جائیں گے، کھانا چلے گا. آپ آئے کہاں ہیں؟ یہ علاقہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ہے، آپ آئے کہاں، چلے جائیں گے. اب جب کھانا اس نے سامنے رکھا، ایسے خبز روٹی جیسے تندور سے ابھی نکل کے آئی ہے، بکرا، اور اس کے ساتھ اس نے انہی بکریوں کا دیسی گھی پیالیوں میں بھر کے ہمارے سامنے رکھا. اب جیسے عرب کی مہمان نوازی ہے، پیٹ بھر کے کھایا اور ہم نے بھی اسے سعادت اور برکت سمجھا. اب جب ہم اٹھنے لگے تو 3 بجے کا ٹائم 3:30 کا ہو چکا تھا، عصر کی اذان ہو چکا تھا. عصر ہونے والی، اب کہاں جائیں گے، اب نماز پڑھیں. جب عصر کی نماز بھی ہم نے پڑھ لی، اب ہمیں پتا تھا شام ہو جائے گی تو یہ پہاڑی راستے ہیں، کہیں ہم بھول ہی نہ جائیں. تو جانے کا ارادہ کیا تو کہنے لگا نہیں، رات آپ یہی رہیں گے. اس نے دوسری بکری ذبح کرنے کا آرڈر کر دیا. ہم نے ذبح کرنے والے کو روکا، روک کے. جب اس شخص نے ہمارا اصرار دیکھا، اس نے میرا فون نمبر لیا، مجھ سے کارڈ لیا، ایڈریس لیا. پھر اس وقت اس شخص نے ہمیں الوداع کہا. پھر کئی بار فون پر بھی اس سے رابطہ ہوا، اب بھی ہوتا ہے. میرے وہ ساتھی آج بھی مکے میں موجود ہیں جو میرے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد بھی جانا ہوا. جہاں حضرت حلیمہ کا گھر تھا وہاں مسجد بنا دی گئی. شیخ صالح کامل نے مسجد بنائی، لیکن بہرحال بعد میں ہماری ہی کچھ لوگوں کی کمزوریاں کہہ لیں یا غلطیاں کہہ لیں یا ان کا تشدد کہہ لیں کہ وہ مسجد گرا دی گئی کہ یہاں آ کر لوگ شرک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ملیا مٹ کر دیا گیا. آج
میں اگلی باتیں نہیں بتاتا وہاں پھر دوبارہ ہم اس شخص نے ہم سے کیا باتیں کی اور کیا نہیں کی، لیکن بہرحال اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ وہ برکتیں آج بھی اس ماحول میں اس جگہ نظر آتی ہیں۔ نظارہ ہر جگہ نظر کے دامن کو تھامتا ہے کہ رک کے مجھے دیکھتے جاؤ، اس لیے کہ ان پہاڑوں نے نبی کریم علیہ السلام کا بچپن دیکھا ہے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے بچپن میں ان پہاڑوں کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں نگاہ نبوت آج بھی اثر رکھتی ہو کہ جب انسان اس علاقے میں جاتا ہے، جو سمجھتا ہے، جس نے پڑھا ہے، جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، وہ ان یادوں میں کھو جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو پھر حضرت حلیمہ بھی مدینہ پہنچی۔ میں اگر وہ تفصیل میں جاتا ہوں ضرور کروں گا انشاءاللہ، حضرت شیمہ کے بارے میں، اور حضرت حلیمہ مدینہ کیسے پہنچی اور مدینہ میں کیا ہوا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی انتظار رہے گا، سسپنس میں ایک بات چھوڑ دی جائے تاکہ کل آپ کو انتظار ہو کہ آگے کیا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔